جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، شادی قبلہ تحریف شدہ کتابوں کا بھی ذکر ہے جن میں تبدیلی آ چکی اور ان میں ان کی امت کے لوگوں نے بہت سارے احکامات اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تبدیل کر دیے۔ اب ان پر ایمان کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے جناب قبلہ مفتی صاحب نے ابتدا کی اور میرے اس سوال کا جواب بھی انہوں نے دے دیا کہ تحریف سے قبل ان کے زمانے میں ان پر ایمان تھا، اب جب کہ وہ تحریف شدہ ہیں اور یہ زمانہ اللہ کے فضل کرم اور احسان سے سرکار دو عالم کا زمانہ ہے اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم کے اوپر اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ قرآن حکیم ہے، جس میں نہ زیر اور زبر کی تحریف ہوئی تھی نہ ہو سکتی ہے، اور اس کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اچھا، دوسری گزارش یہ کہ یہود اور نصارہ نے اپنی اپنی مرضی سے بڑی دفعہ تحریف کی ہے۔ اس میں ایک مشہور واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان امتوں پر جب یہ سارے اللہ کی طرف سے کتابیں اترتی تھی تو احکام اور اصول ان کے زمانے کے مطابق ان پر نازل نہیں ہوتے تھے، بالکل ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی سے بدل لیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام موجود تھے، وہ پورے یہودی وہ ایک معاملے کے لیے آئے، وہ جو شادی شدہ زانیہ کا مسئلہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے ایک بات کو پیش کیا تو درمیان میں جو اصل حکم تھا اس کے اوپر انگلی رکھ لی، اور عادتاً اوپر سے بھی پڑھا، نیچے سے بھی پڑھا اور درمیان میں نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ جیسے مفتی صاحب نے بات کو باندھا نا صفدر بھائی، میں بھی عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے در پہ آتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے دے دیتے ہیں۔ کوئی آپ کے در پہ آتا ہے، دامن نہیں پھیلاتا، دامن بھی عطا فرماتے ہیں، خیرات بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم سرور اورنگ نشینان عالم ہیں، خود سرور اورنگ نشینان عالم ہیں اور دولت سرمدی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام پیچھے کھڑے ہیں، وہ اوپر نیچے سے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور اس سارے مسئلے کو انڈلج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ انگلی اٹھائیے، اور یہاں پر بھی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پیغام دیا ہے اس کے مطابق رجم ہی ہوگا۔ انہوں نے اس سارے مسئلے کو کھانے کی کوشش کی۔ اچھا، سب سے بڑی تحریف یہ کیا تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی قسمیں، جتنے خصائص، بشارتیں، عمائل، شمائل، ان ساری کتب میں بے شک وہ تورات ہے، بے شک وہ انجیل ہے، اللہ پاک نے بیان کی، وہ انہوں نے چھپا لی، بالکل صحیح، اور جانتے بوجھتے ہوئے چھپا لی۔ یہ تو ایک طرف ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنانے کی جو کوشش کی گئی وہ بھی ان تمام احکام کو بدل کر کے تھی۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ آج کے اس زمانے میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ صرف قرآن پاک ہے، باقی سب میں تحریف ہے، ان پر کوئی اعتبار نہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔